کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے پارٹیز وہ لوگ بھی بنائے ہیں جس کے حوالے سے ہمیں ادھر ایئرپورٹ پہ انفارم کیا گیا تھا کہ ISI اور MI کی الگ سے نو فلائی اور واچ لسٹ ہوتی ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، ایک نون بات ہے. تو ہم نے سیپریٹلی ISI کو تھرو سیکٹر کمانڈر پارٹی بنایا تھا کہ اگر ان کی کوئی واچ لسٹ ہے تو وہ اس پہ جواب دے دیں. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ آپ ISI کو اس طرح پارٹی نہیں بنا سکتے، اور ISI کی کوئی لسٹ نہیں ہے، اسینشلی یہ کہنے کا مقصد تھا. اور دوسری بات کہ ہم نے آبویسلی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم PNIL پر ہیں، PCL پر ہیں، ECL پر ہیں، کون سی نو فلائی لسٹ پر ہیں، ملٹیپل پر بھی ہو سکتے ہیں. تو اب ان نے اگلے ہفتے کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں دی، لیکن ری لسٹ کر دیا نیکسٹ ویک کے لیے، اور نوٹسز ایشو کر دیے آج انٹیریئر منسٹری اور FIA کو. اور ایک چیز بتائیے گا مہاننگ، اگر آپ بتا سکیں، آپ اس سے پہلے ناروے بھی جا چکی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح ایک سیرمنی میں انوائٹ کیا گیا تھا، اب آپ جانا تھا نیو یارک میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناروے جانے دیا گیا؟ کیا ان کو امید تھی کہ آپ شاید واپس نہیں آئیں گے، لیکن واپس آ گئے تو اب یہ کہنے پھر اب کبھی بھی نہ جائیں؟ جی بالکل، ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ جو ایڈوکیسی ہو رہی ہے بلوچستان کے نام پہ، جو ایک ویزیبلٹی آئی ہے انٹرنیشنل فورمز میں، تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی وہاں اسٹے کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایڈوکیسی کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک بنیادی مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے. اور میرا جو میں جب جا رہی تھی تو ویزا اور ٹکٹس، میرے ریٹرن ٹکٹس بھی تھے کہ میں 4 دن کے بعد واپس آ رہی ہوں، اور وہ بھی میں نے شو کیے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے میرا کوئی ڈاکومنٹ ہی چیک نہیں کیا. ایک ایسا سسٹم ہے FIA کا کہ جس میں بس آرڈرز آ جاتے ہیں، اور FIA کے انچارج کو بھی اس وقت نہیں پتہ تھا. انچارج خود 5 گھنٹے تک غائب تھا اپنے پوسٹ سے، اور میں پورے 5 گھنٹے انہی کو ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ انچارج کہاں ہیں جو اس وقت انچارج تھے. اور جو ان کی ڈپٹی انچارج تھی وہ یہی بول رہے تھے کہ ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آپ کے کیس کے لیے اوپر گئے ہیں. تو وہ اوپر کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ میرے کیس کے سلسلے میں کہاں اوپر گئے تھے کہ جن کو جواب ہی نہیں ملا. بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، اور اتنا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی جواب تو ہو. جواب نہیں دیا گیا، اور 5 دن کے لیے اگر میں جا رہی تھی تو وہ ایک ایونٹ، اور اس ایونٹ کی شاید 4 یا 5 گھنٹے کے علاوہ اور تھا ہی نہیں. لیکن جس طریقے سے مجھے روکا گیا، اور سب سے بڑی بات حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسالٹ کیا گیا، اٹیک کیا گیا کراچی پولیس کے جانب سے، اور اس کے بعد جو FIR کیا گیا، یہ تمام چیزیں ایک ہی کیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. FIR کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر سے مجھے کسی لسٹ میں ڈالے، کیونکہ آفیشلی میں کسی اور لسٹ میں ہوئی نہیں، اور پھر سے میرے ٹریول بین کو یہ لوگ اور زیادہ لمبا کر سکیں. ڈاکومنٹس کا کچھ بتائیں کہ کہاں ہیں، لے لیے تھے، کس نے لیے تھے آپ کے؟ دیکھیے، کراچی پولیس تھی، اور اس کے ساتھ سول یونیفارم سول ڈریس میں جو لوگ تھے وہ موجود تھے. انہوں نے اٹیک کیا باقاعدہ ہم پر، اور مین ہینڈلنگ کی، تلاشی بھی لی. ان میں کوئی بھی فیمیل کانسٹیبل نہیں تھی. اور پاسپورٹ میرا چھینا گیا. موبائل فون اس لیے چھینا گیا کیونکہ اس میں ایویڈنسز تھے. جس وقت انہوں نے اسالٹ اور اٹیک کیا اس وقت میں نے ویڈیوز اور تصویریں لی تھی. تو اس کے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے نیکسٹ ڈے میں FIR کاٹنے گئی تو میری FIR بھی ایکسیپٹ نہیں کی گئی. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ایجنسیز کے خلاف FIR نہیں لیں گے، اب تو پولیس کے خلاف بھی ہم FIR نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ٹائمز 100 کی جو لسٹ ہے یہ ہے کیا، اور آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ انہی سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا ہے. اور ٹائمز 100 دنیا بھر میں ہر سال جو انفلوئنشل ایڈوکیٹس، لیڈرز اور آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی لسٹ بناتی ہے، اور مجھے تھرو ای میل ہی کانٹیکٹ کیا گیا کہ ہم آپ کا نام ٹائمز 100 میں ڈال رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ ہمارے لیے اور بلوچستان کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہماری ایڈوکیسی اتنی حد تک ہو چکی ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، میگزینز ہیں، وہ بھی ہمیں ہماری ایڈوکیسی کے بیسس پر ریگارڈ کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے نا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا قصور بنایا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں یہ ملا. پاکستان سے کوئی اور بھی ہے یا صرف آپ ہی ہیں؟ میرے خیال سے تو اس لسٹ میں کوئی نہیں ہے. تھینک یو. آپ نے میڈم بڑے احتجاج کو لیڈ کیا، یہ بتائیں کہ کیا کبھی اسٹیٹ کی جانب سے بھی کوئی مذاکرات کے لیے کوئی کارروائی آگے بڑھی، یا کچھ ان سے کہا گیا ان کی جانب سے کہ آپ یہ نہ کریں، اس طرح سے معاملات چل سکتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. ہم نے ہر دفعہ سیاسی تنظیم ہونے کی وجہ سے ہم نیگوسیشنز پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا پچھلا جو موومنٹ تھا بلوچ راجی مچھی، اس میں ہم نیگوسیشنز پہ بیٹھے، اور اسی کا ہی ایک پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جو ہے نا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان کو آگے فیوچر میں تنگ نہیں کریں گے. اور اس پر باقاعدہ طور پر ہم نے صوبائی جو اسمبلی کے وزراء ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور انہوں نے اس پر دستخط بھی کیے، لیکن اس معاہدے کی ایک بھی شق کو آج تک نبھایا ہی نہیں گیا ہے. 4th شیڈول نامی ایک چیز لائی گئی ہے جس میں
بلوچستان بھر سے 3000 لوگوں کے نام فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے ہیں. ایک بیڈا ایکٹ کے تھرو 1500 ملازمین کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. اور آپ خود دیکھیں بلوچستان کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک ہی دن میں کراچی میں 9 طلباء کو گرفتار کیا گیا, انفورس ڈسپیئر کیا گیا.